أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل فرجه ولعنة الله الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. اس ایک چیز کی وضاحت کر دی جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی ان مجالس کے لیے ہمارا اصل عنوان موت کے بعد کی زندگی تھا، لیکن شب شہادت سے کل رات تک بعض مصلحتوں کی بنیاد پر عنوان سے ہٹ کی گفتگو ہوتی رہی، اور کل رات کی گفتگو کے بارے میں خصوصاً صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ لوگ سمجھے نہیں، اور جو لوگ سمجھے جس چیز کو وہ میرا مقصد نہیں تھا، لیکن وقت اتنا کم رہ گیا ہے اور موضوع اتنا طویل ہے کہ اگر میں وضاحت میں گیا تو اور زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. درود بھیجیں محمد علیہ السلام. بس اتنی ہی وضاحت کافی ہے کہ آپ میں سے اکثریت کے ذہنوں میں جو خیال آیا وہ میرا مقصد نہیں تھا. اب ہم یاد کرتے ہیں شب 18 رمضان کی مجلس کو کہ ہماری گفتگو کس منزل تک پہنچی تھی. تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ ایک مومن جو یقیناً جنت کا حقدار ہے، مومن کا مقام ہی جنت ہے، لیکن جتنے گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں پروردگار عالم ان گناہوں کی مغفرت کے لیے، ان کی معافی کے لیے مختلف مراحل میں مومن کو عذاب دیتا ہے. جب دو چیزیں تو بالکل اپنے مقام پہ ثابت ہیں، بلکہ تین چیزیں کہ مومن توبہ کر لے تو عذاب کے بہت سے مرحلے معاف ہو جاتے ہیں. یہ ایک بحث ہے ہمارے علماء میں
کہ توبہ کے بعد کیا آثار وضعی بھی برطرف ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے جس پر ہماری گفتگو ہو گئی کہ زہر کھانے کے بعد انسان توبہ کرے تو خودکشی کا گناہ تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن زہر کے اثرات ختم ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ تو بہرحال عذاب کے مراحل کو کم کرنے والی چیزوں میں ایک توبہ ہے، اور اس سے بڑھ کر شفاعت معصومین ہے، اور اس سے بڑھ کر رحمت خدا ہے۔ ان تین چیزوں پہ تو میں کوشش کروں گا کہ آخری مجلس میں روشنی ڈالی جائے، مگر ان سے قطع نظر عام اعتبار سے قانون الہی کیا ہے، سنت خدا کیا ہے۔ اب مومن کے اکثر گناہوں کی سزا اسے دنیا میں دے دی جاتی ہے، تاکہ جب وہ دنیا کے سفر سے آخرت میں منتقل ہو تو گناہوں سے بالکل پاک و پاکیزہ ہو۔ دوسرا مرحلہ عذاب کا آتا ہے ملک الموت کا روح نکالنا۔ بہت سے صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جن کے اکثر گناہ ملک الموت کی اس تکلیف کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں جو آخری وقت میں مشاہدہ کرتا ہے مومن۔ اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے قبر کا مرحلہ، جس کے بارے میں میرا مولا ارشاد فرما رہا کہ انما بعد الموت اشد من الموت۔ اے اللہ کے بندو، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، موت کے بعد جو مرحلہ پیش آنے والا ہے وہ موت سے زیادہ سخت ہے۔ ملک الموت نے روح کو نکالا، یہ تفصیل آپ نے سن لی۔ اب وہ بندہ مومن اپنے عزیز و اقارب کے کاندھوں پر اپنی آخری منزل یعنی قبر کی جانب جا رہا ہے۔ قبر کے اندر پہنچا اور پہلی ہی رات فشار قبر کا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ فشار قبر کے عذاب کی کچھ کیفیت بھی سعد ابن معاذ کی روایت کی مدد سے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور وہاں پہ اس وقت یہ 18ویں رمضان کی میں مجلس یاد دلا رہا ہوں، شب 18 کی، کہ اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ سعد ابن معاذ کو اتنا شدید عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے حق کو ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اب بظاہر تو مجھے اسی موضوع کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن آج شب جمعہ ہے، اس مناسبت کا خیال کرتے ہوئے میں ایک بعد کی چیز جو بعد میں آنے والی ہے پہلے بیان کر دیتا ہوں، اور سعد ابن معاذ کے واقعے سے ہمارا جو عنوان آگے بڑھے گا وہ کل سے آپ کے سامنے آئے گا کہ بہرحال سعد ابن معاذ جیسا جلیل القدر اور عظیم صحابی رسول فشار قبر کے مرحلے سے وہ بھی گزر رہے ہیں۔ تو اب قبر میں بندہ مومن کے پہنچنے کے بعد جو اس کے گناہ ہیں، جو اس کی زندگی ہے، جو اس کا پچھلا ریکارڈ ہے، اس کی مدد سے اس کو سزا تو دی جاتی، جس کا آغاز فشار کے عذاب سے ہو جاتا ہے۔ البتہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فشار کے عذاب کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے خالی اگر انسان اس قبر کو دیکھے کہ جس میں وہ ایک مومن کو اتارنے جا رہا، خالی قبر کو دیکھ لیا جائے اور انسان یہ سوچے کہ اس قبر کے اندر اگر ہمیں کوئی عذاب نہ دیا جائے، قیامت تک ہمیں کوئی عذاب نہ دیا جائے، خالی اس قبر میں ہم کو رکھا جائے تمام احساسات کے ساتھ، یعنی ہم گرمی کا احساس بھی کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں اس اندھیرے کو درک بھی کر رہی ہیں، ہمارے پاس تکلیف کا احساس بھی، تو خالی اسی قبر میں تمام احساسات یعنی تمام سینسز کے ساتھ رہنے کی تکلیف کتنی شدید تکلیف ہوگی۔ فوم کے انتہائی نرم گدے پر بھی آپ کو لٹا دیا جائے، اس تنگی کے ساتھ، اس اندھیرے کے ساتھ، اس گرمی کے ساتھ، اس تنہائی کے ساتھ جو قبر میں انسان کا مقدر بننے والی ہے، تو وہ خود کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے۔ دنیا کی ایک بڑی سزا عمر قید کی سزا مانی جاتی ہے قید تنہائی کے ساتھ، کہ کسی کو تنہائی کی قید میں ڈالا گیا، حکومتیں کہتی ہیں کہ یہ سخت ترین سزا ہے، تو اگر قبر میں کوئی عذاب نہ آئے تو خالی قبر کا وہ منظر جو ہم اپنی آنکھوں سے پتہ نہیں کتنی ہی مرتبہ دیکھ چکے ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت وہ ایک لمحے کے لیے ہمارا جسم ہل کے رہ جاتا ہے، ہمیں ایک جھرجھری آتی ہے، ہم خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، مگر اتنا بہت کم لوگ غور کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی اس قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، اور یہی قبر، فقط یہی قبر، کسی بھی عذاب کے بغیر سارے عذاب بھلا دیجئے، مگر یہی ایک قبر جس میں ہم کو قیامت تک رہنا ہے، کتنی سخت ترین مصیبت بننے والی ہے۔ اور پھر جب روایتوں میں بار بار آیا کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوں گے، اور میں ایک پرانی بات کو اس لیے دہرا دوں کہ آج اس کی مناسبت ہے کہ قبر کے عذاب کے بارے میں قرآن میں بہت کم آیا ہے، حدیثوں میں بہت زیادہ آیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں قطعاً تذکرہ نہ ہو، 4 یا 5 آیتیں تو بالکل صریح ہیں عذاب قبر کے بارے میں، لیکن مجموعی اعتبار سے قیامت کے عذاب کا قرآن میں زیادہ ذکر ہے، قبر کے عذاب کا قرآن میں کم ذکر ہے،
اور اس کی ایک وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، میں نے بتائی تھی کہ قبر کا زیادہ عذاب مومن پر ہے، اور قبر میں کافر کے لیے، ایک عام کافر کے لیے، ابن ملجم جیسا نہیں، یزید جیسا نہیں، ایک عام کافر کے لیے قبر میں راحت ہے، قبر میں آرام ہے، قبر میں کوئی زحمت و پریشانی نہیں۔ روایتوں میں اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ جو ایک عام کافر ہوتا ہے، ایک جرنل قسم کا کافر، ایک آرڈنری کافر، بہرحال اس نے کچھ نہ کچھ تو نیکیاں کی ہوتی، اللہ کو نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا، عبادت انجام نہیں دیتا، لیکن چیریٹی تو کرتا، ہو سکتا ہے غریبوں کی مدد بھی کی، ہو سکتا ہے کہ اس نے فقط ہیومینٹی کے تصور کی وجہ سے لوگوں کو، ڈیزرونگ پیپل کو کہیں نہ کہیں ہیلپ کیا۔ روایتوں میں یہ کہ کفار جو نیکیاں کرتے ہیں، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے میدان سے پہلے ہی ان کا حساب و کتاب بالکل صاف ہو جائے، یا انہیں دنیا میں اجر مل جاتا، یا ملک الموت کی تکلیف ان کے لیے آسان بنا دی جاتی کہ یہ تمہاری ان نیکیوں کا ریوارڈ ہے جو تم نے بغیر خدا کو مانے ہوئے کی، یا قبر کے فشار یا قبر کے عذاب سے ان کو نجات مل جاتی۔ اسی لیے سورہ یاسین میں یہاں تک ہے کہ قیامت کے دن کفار اٹھیں گے، من بعثنا من مرقدنا، یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، ارے کس نے ہم کو ہمارے بیڈ روم سے اٹھا دیا؟ مرقد آرام کی جگہ، جہاں ہم بالکل ایک انتہائی پیسفل نیند لے رہے تھے۔ یعنی کفار، وہ کفار جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہوا، من بعثنا، کس نے ہم کو اٹھا دیا ہے ہمارے کمرہ خواب سے، ہمارے بیڈ روم سے، ہمارے نرم بستر سے۔ اتنے آرام سے ہوں گے یہ کافر کہ ان کو قیامت کے دن یہ فیل ہوگا کہ جیسے یہ اپنے بستر میں سو رہے ہیں، جیسے یہ اپنے گھر کے کمروں میں سو رہے ہیں۔ اور ادھر مومن بیچارہ، اس کی قبر کی ڈیٹیل آتی ہے، اس میں آگ بھی ہے، اس میں سانپ بھی ہیں، اس میں بچھو بھی ہیں، اس میں کوڑے بھی ہیں، اس میں گرز بھی ہیں، اس میں فشار بھی ہے، اس میں مختلف قسم کا عذاب بھی ہے۔ تو مومن کے لیے یہ سب کچھ ہے، اور کافر کے لیے اتنا آرام کہ وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ من بعثنا، ارے کون ہے یہ جو اسرافیل سور پھونک رہے ہیں؟ تو اس کو، کافر کو یہ لگے گا کہ ارے جیسے کسی نے ہم کو سوتے سے اٹھا دیا ہے۔ تو علت یہی بتائی گئی، وجہ یہی بتائی گئی کہ کافر کچھ نہ کچھ نیکیاں تو کرتا ہے، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا ریوارڈ یا دنیا میں مل جائے۔ نیکیاں اگر زیادہ کی ہیں تو ملک الموت کی تکلیف اس پر آسان ہو جائے، یہ سیکنڈ ریوارڈ ہے۔ نیکیاں اگر اور زیادہ ہیں تو قبر کا عذاب کافر پہ معاف ہو جائے، تاکہ اس کی دنیاوی نیکیوں کا ریوارڈ مل جائے۔ اور اگر نیکیاں اور زیادہ ہیں تو وہی روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جسے شہید دست غیب شیرازی نے اپنی کئی کتابوں میں، جس میں ایک معاد نامی کتاب ہے، تحریر کیا کہ نوشیروان عادل کے لیے عدالت کی نیکی کی بنا پر، اور حاتم طائی کے لیے سخاوت کی نیکی کی بنا پر جہنم میں ایک ایسا کمرہ بنایا جائے گا کہ آگ بہت ہی منیمم ہو کے پہنچے گی، وہاں ٹمپریچر باقی جہنم والوں کے مقابلے میں بہت کم ہوگا۔ تو یہ کفار کا معاملہ چل رہا ہے۔ اسی طرح مومن کا مسئلہ ہے کہ پروردگار مومن کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے، مگر جو گناہ اس نے کیے ہیں ان کی سزا تو ملنی چاہیے، یہ پنشمنٹ تو ہونا چاہیے۔ بلکہ یہ پنشمنٹ نہیں ہے، جو میں نے اکثر کہا کہ یہ مومن کی روح کو ڈرائی کلین کیا جاتا گناہوں کی وجہ سے۔ ہم جو اپنی روح کو گندا کر لیتے ہیں، اب اس کو کلین کرنے کے لیے عذاب کا پروسیس آتا ہے۔ تو اب مومن کو قبر میں زیادہ عذاب ملتا ہے، اس لیے کہ قیامت کے عذاب میں تو دو مسئلے، ایک عذاب اور دوسرا دوسروں کے سامنے عذاب۔ قبر میں یہ ہے کہ مومن صاحبان ایمان کے درمیان ہے، اپنے ہی لوگ ہیں کہ جو عذاب دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں بھی یہ ڈیٹیل کہ مومنین میں گناہگاروں کو وادی برہوت میں بھیجا جاتا ہے، نیکوکاروں کو وادی السلام میں بھیجا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ فرق ہوتا ہے روحوں کا کہ جب کوئی نئی روح وادی السلام میں پہنچتی ہے تو جو پہلے سے روحیں وادی السلام میں موجود ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ بتاؤ ہمارے رشتہ داروں کی کیا حالت ہے۔ مثلا دبئی کہ کسی مومن کی روح وادی السلام میں پہنچی، اب وہ جتنی روحیں وہاں دبئی والوں کی موجود ہوں گی وہ سوال کریں گی، یہ بتاؤ فلانے کی کیا حالت ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار یا فلاں دوست یا فلاں جاننے والا خیریت سے تو ہے، اطمینان سے تو ہے۔ اگر اس آنے والی روح نے یہ بتا دیا کہ وہ شخص ہاں اطمینان سے ہے، خیریت سے ہے، دنیا میں ہے، تو یہ بہرحال شکریہ ادا کرتی ہیں اور ان کو ایک سیٹسفیکشن ہوتا۔ اور اگر اس آنے والی روح نے بتایا کہ ارے تم جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو وہ تو انتقال کر چکا ہے 6 مہینے پہلے، تو اب وادی السلام کی نیک روحیں افسوس کرنے لگتی ہیں،
मासूम से पूछा गया मौला किस लिए? कहा अफसोस ये इसलिए करती कि अगर वो मरने वाला जो 6 महीने पहले मर गया, अगर वो राहत व आराम में होता तो वादियुस्सलाम में लाया जाता, हमारी उसकी मुलाकात हो जाती। 6 महीने हो गए उसको मरे हुए, अब तक हमसे मुलाकात नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि वो वादी बरहूत में होगा, अज़ाब खुदा में मुब्तला होगा। चुनांचे उसकी हालत पर अफसोस और उसके हक में दुआएं खैर करती हैं। इस तरह से मोमिनीन की रूहों को तकसीम कर दिया जाता है। यानी दूसरे अल्फाज में, जिन मोमिनीन को गुनाहों पर सजा मिल रही है, तो ऐसा भी नहीं कि मोमिनीन के सामने, बल्कि उन मोमिनीन के सामने जो खुद गुनाहगार हैं, जो खुद सजा बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये परवरदिगार आलम की एक रहमत है कि काफिरों के सामने मोमिन को सजा न मिले, मुशरिकों के सामने मोमिन को सजा न मिले। चुनांचे अज़ाब कब्र भी एक रहमत खुदा है। एक तरफ हमें इतना पाको पाकीज़ा बनाना, गुनाह की वजह से हमने अपने आप को नजिस कर लिया, हमें इतना पाकीज़ा बनाना कि हम जन्नत में जाने के काबिल हो जाएं, इसलिए अजाब लाजिम है। और दूसरी जानिब हमें गैरों के, दुश्मनों के और काफिरों के सामने अजाब देने से बचाना, इसलिए कब्र का अजाब रखा गया है। अब ये कब्र का अजाब तो मोमिन के कब्र में पहुंचते ही स्टार्ट हो जाता है, और किन किन गलतियों से स्टार्ट होता है इसकी डिटेल तो आपके सामने आएगी। शब जुमा, बच्चों के रमजानुल मुबारक की आखिरी शब जुमा, इस एतबार से आज मैं उस डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि एक दूसरा टॉपिक मेरे सामने है जो आपसे और हमसे रिलेटेड है कि मोमिन कब्र में पहुंचा। और बहरहाल दुआ तो यही है कि हर परवरदिगार हर मोमिन को अजाब कब्र से महफूज करते हुए कब्र में पहुंचाए। लेकिन अगर साहिबान ईमान की ऐसी गलतियां हैं कि खुदा की मसलहत यह है कि इस पर अजाब आए, तो वो तो अजाब आएगा। किस किस वजह से आएगा ये बात का मरहला, मगर जिंदा रहने वालों की भी एक जिम्मेदारी हो गई। वो जिम्मेदारी ये कि अपने मोमिन भाई को कब्र में दफन करने के बाद भुलाएं नहीं, फरामोश न करें, ये ख्याल न करें कि बस अब वो मर गया तो हमारा उसका रिश्ता खत्म हो गया। मरने वाले को लोग याद भी करते हैं तो दुनिया की वजह से ज्यादा याद करते हैं। मरने वाले का स्वयं होना चाहिए, मगर यह ख्याल कम होता जरूर है, मगर कम होता कि ये स्वयं मरने वाले को फायदा पहुंचाएगा। ज्यादा ख्याल यही होता कि भाई अगर स्वयं यह जियारत नहीं कराई हमने मजलिस, तो लोग क्या सवाल करेंगे। चहलुम जरूर होना चाहिए, मगर उसमें मरने वाले का ख्याल कम होता है, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, और जो लोग सवाल करते रहते हैं कि कब होगा 40वां, उसका ख्याल जरूर होता, उसका ख्याल ज्यादा होता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ स्वयं का रवाज है, हमारे यहाँ चहलुम का रवाज है। ये सारी चीजें मरने वाले को फायदा पहुंचाती हैं, मगर वारिसों के दिल में मरने वाले का ख्याल कम होता है। इसीलिए मरने वाले को कब्र में दफन करने के बाद वो काम करना तो हम जरूरी समझते हैं जो हमारा प्रेस्टेज मैटर हो, लेकिन वो काम के जो मरने वाले के काम आने वाला, वो कितने कम लोग अंजाम दिया करते हैं। एक उसूल इस्लाम का है कि जिस पर वाजिबात बाकी हो, मुस्तहबात आप उसके लिए अंजाम दे, फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन ज्यादा फायदा है वाजिबात अंजाम देने का। अगर एक आदमी पर वाजिब नमाजें बाकी हैं, तो जो उसकी मगफिरत के लिए आप हर हफ्ते 2 रकअत सुन्नत नमाज पढ़ते हैं, इसका भी सवाब उसको मिलेगा, इबादत जाय नहीं होती। लेकिन अगर हम मरने वाले की वाजिब नमाजें अंजाम दिलवाएं, तो उसका मरने वाले के लिए ज्यादा फायदा है। अगर हम मरने वाले के वाजिब रोजे रखवाएं, उसका ज्यादा फायदा है। मरने वाले का खुम्स व ज़कात और हज अंजाम दिलवाएं, इसका ज्यादा फायदा उस खाने के मुकाबले में कि जो हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को खिला रहे हैं, वो भी बेकार नहीं है, बेफायदा नहीं है। लेकिन यहां बात हो रही कि किसका बेनिफिट मरने वाले को ज्यादा मिलेगा, किसका कम मिलेगा। तो ज्यादा फायदा जिन चीजों का है वो आम तौर पर हमारे जहन से निकल जाती हैं। फकत वो चीजें याद रहती हैं कि जिसका ताल्लुक हमसे होता है, प्रेस्टेज से होता है, रस्म और रवाज से होता है, माशरे के दस्तूर और तरीके से होता है। जबकि इस्लाम बार बार ताकीद कर रहा है कि देखो, कब्र में मरने वाले को दफन करने के बाद उसे भुलाना नहीं, उसको याद करते रहना, उसका हक तुम्हें अदा करना है। यह ख्याल न करना कि उसका तुम्हारा रिश्ता टूट गया है। और ये इतना अहम मसला है, इतना अहम मसला है अपने मरने वालों को याद करना, कि कब इस्लाम ने याद दिलाया, ऐन उस वक्त याद दिलाया जब मरने वाले की डेड बॉडी आखिरी मरहले में आपके सामने आ चुकी है। मरने वाले को गुस्ल दे दिया गया, मरने वाले को हुनूत कर दिया गया, मरने वाले को कफन पहना दिया गया। अब मरने वाले को कब्र में हम ले जाने वाले हैं। कब्र में जाने से पहले, कब्र मीन्स
وہ ہماری نگاہوں سے ڈس ایپیئر ہو جائے گا، ہمارا اس کا ایک رشتہ ختم ہو جائے گا. آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو آدمی بھول جاتا ہے. تو قبر سے پہلے کا جو لاسٹ اسٹیپ ہے وہ کیا؟ نماز جنازہ. اب اس نماز جنازہ میں ہم کو یاد دلایا جا رہا، ہم نماز جنازہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. 5 تکبیریں ہیں. پہلی تکبیر کے بعد ہم نے کلمہ پڑھا، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا، تیسری تکبیر کے بعد جب ہم نے مومنین کو یاد کرنا شروع کیا تو ہمیں اس وقت یاد دلایا گیا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات. یہ آپ جملہ نماز جنازہ میں اکثر سنتے ہیں. ترجمہ کیا، ٹرانسلیشن کیا کہ پروردگارہ ہمارے بیننا، ہمارے و بینہم، اور ان مرنے والے کے رشتے کو برقرار رکھنا، وہ ریلیشن قائم رہنے پائے، وہ ریلیشن کٹنے نہ پائے، وہ ریلیشن ٹوٹنے نہ پائے. یہ دعا ہم مانگ رہے ہیں. اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ دعا مانگو تاکہ ہم کو یاد دلایا جائے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں خدا سے. کب دعا کر رہے ہیں؟ پہلے خدا کا اور رسول کا کلمہ پڑھا، محمد و آل محمد پر درود بھیجا، پھر کہا گیا اب یہ اعلان کرو پروردگار کے سامنے کہ پروردگارہ ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، اور ایک طرف ہمارے عقیدے کو ایک طریقے سے دوبارہ فریش کیا گیا، کلمہ پڑھوا کر، درود پڑھوا کر. دوسری طرف مرنے والے کی میت ہماری آنکھوں کے سامنے. میت اتنی دور ہو جائے کہ اتصال نہ رہے تو نماز جنازہ بھی غلط ہو جاتی. میت بالکل قریب ہے. مستحبات میں سے ہے کہ اتنی قریب ہو کہ ہوا چلے تو نماز پڑھنے والوں کے کپڑے ٹکرائیں. اتنی قریب میت رکھی ہوئی، میت یعنی ڈیڈ باڈی بالکل آنکھوں کے سامنے. اس وقت اسلام کہہ رہا کہ دعا مانگو. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے باپ کو قبر میں دفن کر کے آ رہے ہیں، سال 6 مہینے تو یاد رہے پھر یاد بھی نہ رہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بھائی کو یا اپنے چچا کو یا اپنے ماموں کو یا اپنے ایک رشتہ دار کو یا اپنے ایک دوست کو قبر میں دفن کر کے آ رہے ہیں، 6 مہینے، سال، 2 سال تو یاد رہیں پھر یاد بھی نہ آنے پائے. نہیں، ان کی میت پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو کہ تاب اللہم بیننا و بینہم بالخیرات. پروردگارہ ہمارا اور ان کا رشتہ برقرار رکھ. اب یہ رشتہ کیسے برقرار ہو، اب یہ ریلیشن کیسے برقرار ہو؟ خود اسی دعا کے آخر میں لفظ آ گیا بالخیرات، نیکیوں کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے. خیرات اس بھیک کے معنوں میں نہیں، خیر کی جمع ہے. نیکیوں کے ذریعے سے ہمارا ان کا رشتہ برقرار رہے. ہم جو نیکی کریں ان کو بھی یاد کرتے رہیں. تو اسلام کی نگاہ میں مرنے والے کے بارے میں زندہ لوگوں کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو بھولنے نہ پائیں، مسلسل یاد رکھیں. اور یہ اتنا اہم مسئلہ کہ بعض اوقات میں اپنے ذہن سے ایک بات کہتا ہوں، یہ اسلام کا مسئلہ شاید نہ ہو، میں اپنے ذہن سے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک ایسی حدیث ہمارے سامنے آ رہی جو بہت ہی مشہور ہے، مگر یہ حدیث بتاتی کہ زندگی کے رشتے سے موت کا رشتہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا. ایک آدمی جب تک کہ زندہ آپ کے سامنے آ رہا، دعا سلام ہو رہی، خط و کتابت ہو رہی، ٹیلی فون پہ بات چیت ہو رہی، اس وقت اس سے رشتہ قائم کرنا جتنا امپورٹنٹ ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے مرنے کے بعد. ایک ایسی حدیث ہمارے سامنے آ رہی جب معصوم امام یہ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زندگی میں والدین کی خدمت گزار ہوتی ہیں، مرنے کے بعد عاق ہو جاتی ہیں، اور کتنی ہی اولاد ایسی ہے جو زندگی میں عاق ہوتی ہے اور مرنے کے بعد والد کے اور والدہ کے فرما برداروں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے. مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ باپ اور ماں کا انتقال ہو گیا، باپ اور ماں کی خوشی کو گین کرنے کا طریقہ ان کی خدمت ہے، ان کے دل کو خوش کرنا، انہیں اتنا خوش کرنا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں. تو یہ تو زندگی میں پوسیبل ہے. مولا خود تشریح کر رہے ہیں کہ کتنے ہی ایسے بیٹے ہوتے ہیں کہ باپ زندہ، ماں زندہ، دوڑ دوڑ کے خدمت کر رہے ہیں، ہر کام انجام دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کے مومن کے لیے کوئی سعادت و برکت نہیں ہے. یاد رکھیے وجود والدین ایک رحمت ہے. وہ جو روایت آئی ہے کہ انتہائی بدقسمت ہے وہ انسان کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور پھر بھی جنت کو گین نہ کر سکے ان کی سروس کر کے. اور پیغمبر نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے. اتنا بدقسمت ہے یہ انسان. یہاں تک والدین کا مقام بتایا گیا. یہ مستحبات میں سے ہے. وسائل الشیعہ میں کئی روایتیں موجود ہیں. مجتہدین کے رسالہ عملیہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ مقامات، وہ پلیسز جہاں پر دعا مانگنے سے انسان کی دعا بہت جلد قبول ہوا کرتی، وہ کون سے مقامات ہیں؟ خانہ کعبہ کا نام ہے،
مسجد النبوی کا نام ہے، معصومین کے حرم کا نام ہے، مسجدوں کا نام ہے، کچھ ایسے اسپیشل مقامات ہیں اس دنیا میں کہ جہاں جا کے دعا مانگنے سے وہی ایک دعا مگر ٹائم اور اسپیس کے چینج ہو جانے سے دعا کے ایفیکٹس میں فرق پڑ جاتا۔ ایک دعا عام رات میں مانگی جائے، ایک دعا شب جمعہ مانگی جائے، ایک دعا ایک آرڈنری نائٹ میں مانگی جائے، ایک دعا شب قدر میں مانگی جائے، ٹائم چینج ہو گیا دعا میں فرق پڑ جائے گا۔ اسی طرح سے وہ اسپیس یا پلیس کے چینج ہونے سے دعا میں فرق پڑتا ہے۔ تو وہ مقامات جہاں پہ دعا انتہائی جلدی قبول ہوا کرتی ہے، جہاں کی دعا بہت کم رد ہوتی ہے، ان میں سے ایک مقام ہے والدین کی قبر، کہ اگر کوئی آدمی انتہائی پرابلم میں ہے، پریشانی میں ہے، دعا اس کو ایسی مانگنا ہے کہ اس کا پورا ہونا مست ہو رہا ہے اس کے لیے، تو روایتوں میں اس کا بھی تذکرہ آیا کہ یا نجف میں جا کے علی کی قبر پہ دعا مانگو، یا قبرستان میں جا کے اپنے باپ یا اپنی ماں کی قبر پہ دعا مانگو۔ خالی ماں اور باپ کی قبر وہ مومن کی دعا کے لیے اتنی مبارک و بابرکت ہے، تو والدین کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے ایک مومن کے لیے۔ اب روایتوں میں معصوم فرما رہے ہیں کتنے ہی ایسے بیٹے ہوتے ہیں، کتنی ہی ایسی بیٹیاں ہوتی کہ والدین زندہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے دل کو خوش کر رہے ہیں، ان سے دعائیں گین کر رہے ہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں، والدین کی دعا دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ مگر باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، کندھے پہ اٹھا کے قبرستان لے گئے، گریبان بھی چاک کر لیا، ماتم بھی کیا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے، 2-4 گھنٹے بے ہوش بھی رہا انسان، 1-2 سال غم بھی رہا، پھر بھول گیا، پھر نظر انداز کر دیا، پھر فراموش کر دیا، اور والدین تو اپنی قبر میں ہیں۔ والدین قبر میں مردہ تو نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، والدین نے ایک حقیقت کو، ایک فیکٹ کو ریالائز کیا، یہ کیا ماجرا ہے، ہمارے پڑوس میں ایک مردہ ہے، بڑی پریشانی میں تھا، آج تو بہت آرام سے ہے۔ ہمارے دائیں ہاتھ پہ ایک مردہ ہے، بڑی مصیبت میں تھا، آج تو آرام کر رہا۔ اسی قبرستان میں 5 مردے اور ہیں، جب آئے تھے تو ہم سے بری حالت تھی، لیکن آج تو بڑے عیش کر رہے ہیں۔ جو ماہ محرم میں میں نے کہا تھا کہ ہماری آج کل کی اصطلاح میں کہ جب آئے تھے تو بڑی پریشانی میں تھے، مگر آج تو فوم کے گدے ان کی قبر میں بچھے ہیں، آج تو اے سی لگے ہوئے ہیں ان کی قبر کے اندر، آج تو وہ باغات میں ٹہل رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ جب وہ آئے تھے تو ہم سے بری ان کی حالت تھی، عذاب زیادہ تھا، آج کیا ان کا عذاب کہاں چلا گیا؟ خدا بندہ، ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ بتائی گئی؟ حدیث تو بہت مشہور، وجہ یہی تو بتائی گئی کہ سنو، یہ لوگ بڑے گناہگار تھے، مگر ان کی اولاد نے ان کے گناہوں کی مغفرت کروائی، نمازیں پڑھوا دی، روزے رکھوا دیے، صدقہ کیا، خیرات کیا، خمس ادا کروایا، حج کروایا، جن جن کے اوپر ظلم کیا تھا ان سے معافی مانگی۔ جیسے جیسے اولاد ان والدین کی خدمت کرتی گئی، ویسے ویسے ان کا عذاب معاف ہوتا گیا۔ تمہارا بیٹا وہ آرام سے اپنے اسی کمرے میں پڑا سو رہا ہوگا، اس نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اس نے تمہیں ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے کبھی یاد بھی کیا ہو، سال میں 2-4 مرتبہ یاد کر لیا، اس کے اعتبار سے 1 کلو، آدھا کلو، چند گرام عذاب کم ہو گیا، جتنا اس نے یاد کیا اتنے عذاب میں کمی آئی۔ لیکن اوورآل وہ اپنے دنیا میں لگا ہوا ہے، اپنے کاموں میں لگا ہوا، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں ان کو یاد کر رہے ہیں، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں تم کو بھول کے بیٹھے۔ ایک مرتبہ ان والدین کے دل سے بد دعا نکلتی ہے۔ جس طرح عام زندگی میں بھی اگر ایک شخص اپنے والدین کی بڑی خدمت کر رہا ہے 5 سال، اور 5 سال کے بعد بالکل بھول گیا، والدین پہ توجہ ہی نہیں دیتا، 5 سال پہلے تعریف کرنے والے والدین اب اسی اولاد کو، دنیا کی بات کر رہا ہوں، بد دعا دیں گے، کوسیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ یہی مسئلہ ہے قبر کا۔ معصوم نے کہا بس پروردگار، اس اولاد کو جن کے والدین یہ دیکھ کے کہ ہمارے چاروں طرف جتنے مردے ہیں ان کی اولاد تو ان کے لیے نیکیاں بھجوا رہی، ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ بیٹا چھوڑ کے آئے، بیٹی چھوڑ کے آئے۔ کوئی بے اولاد ہو تو شاید اسے اتنا غم نہ ہو، اولاد چھوڑ کے آئے اور اس نے اتنے جلدی ہم کو بھلا دیا۔ پروردگارا، ہم اپنے بیٹے سے ناراض ہیں، ہم اپنی بیٹی سے ناراض ہیں۔ خدا نے لکھ دیا کہ ان کا نام آخ کی فہرست میں لکھو۔ کون؟ جب والدین کا انتقال ہوا تو ان کا نام والدین کے فرما برداروں میں تھا، اور اسی طرح اس کا وائس ورثہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اور بیٹی ایسی کہ زندگی میں جب تک والدین زندہ تھے زیادہ اٹینشن نہیں دی، والدین کا انتقال ہوا تب ان کو ریالائز ہوا ہم نے کتنی بڑی نعمت کو کھو دیا، ہم نے کتنا بڑا اپنا لاس کیا ہے۔ ہائے اب وہ تڑپے جا رہے ہیں، ہم نے زندگی میں قدر نہ کی، اب کیا کریں۔
گئے کسی کے پاس، اس نے کہا ابھی بھی راستہ ہے، والدین کے واجبات انجام دلوا دو، والدین کے حرام کی مغفرت کا انتظام کرو، والدین کے گناہوں کی مغفرت کا انتظام کرو، اور والدین نے جو غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ کرو۔ اب وہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے بیچارہ، ادھر اس کے والدین قبر میں ہیں۔ جب قبر میں پہنچے تھے تو اپنی اولاد سے بڑے ناراض تھے، پروردگارہ ہم اسے آنکھ کر کے آ رہے ہیں، مگر ہر دوسرے دن پتا چلا کہ ان کا کوئی عذاب معاف ہو رہا ہے، کوئی عذاب کم ہو رہا ہے، ان کا درجہ بڑھ رہا ہے، ان کو سہولتیں مل رہی ہیں۔ خدا بندہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے دائیں بائیں قبرستان میں اور مردے بھی تو ہیں، وہ تو ایز اٹ از ہیں، یہ ہماری حالت روز بروز بہتر کیسے ہوتی جا رہی ہے؟ جواب ملا کہ تمہارے بیٹے کی وجہ سے، تمہاری بیٹی کی وجہ سے، آج اس نے یہ نیکی بھجوائی ہے، کل اس نے یہ نیکی بھجوائی ہے۔ ایک مرتبہ والدین حیرت میں آ گئے، خدا بندہ وہ اتنا ہمارا خیال کر رہا ہے، وہ اتنا ہم کو یاد کر رہا ہے؟ کہا کہ ہاں یہ ساری اس کی نیکیاں ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا پروردگارہ اب ہم اپنی اولاد سے خوش ہو گئے، اب ہم اپنی اولاد سے راضی ہو گئے، اب ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ حکم الہی ہوا کہ اے میرے ملائکہ اس بیٹے اور بیٹی کا نام آخ کی لسٹ میں سے کاٹ کے فرما برداروں کی لسٹ میں لکھ دو۔ اب معصوم کا جملہ یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں یہ دوسری لسٹیں پہنچیں گی جو کٹی ہوئی، جو چینج شدہ لسٹیں ہیں۔ تو یہ روایت بتا رہی کہ زندگی میں والدین اور راضی تھے، مرنے کے بعد ناراض ہو گئے تو قیامت میں آنکھ بنا کے اٹھایا جائے گا اسی اولاد کو۔ زندگی میں ناراض تھے، آنکھ کر کے گئے، مرنے کے بعد راضی ہو گئے تو بیٹے کو فرما بردار بنا کے اٹھایا جائے گا۔ پتا چلا کہ مرنے والے سے جو رشتہ ہم موت کے بعد قائم کرتے ہیں اس کے ایفیکٹ اور امپیکٹ زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہماری حالت کو چینج کر دیتا ہے۔ اور پھر جب یہ شب جمعہ آ جائے، یہ شب جمعہ آ جائے جس کے بارے میں جامع الاخبار میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل کی۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا مقام علمی میں نے کئی مرتبہ اس منبر سے بیان کیا۔ ہماری تاریخ میں، ہماری فقہ میں، جو ہماری فقہ کے 4 اہم ترین حدیث کی کتابیں، ان میں سے دوسری کتاب کے مؤلف ہیں شیخ صدوق۔ پہلی کتاب تو محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ کی اصول کافی، اس کے بعد جو ہماری سیکنڈ موسٹ اتھینٹک بک ہے فقہ کے اعتبار سے من لا یحضرہ الفقیہ، اس کے مؤلف یہی شیخ صدوق ہیں۔ اور بعض علماء کا یہ کہنا، خیر یہ ہم لوگوں کا منصب نہیں، کہ علم حدیث کے اعتبار سے، یعنی یہ جو حدیث کا علم ہے اس اعتبار سے شیخ صدوق کا مقام محمد ابن یعقوب کلینی سے بلند نظر آ رہا۔ ویسے کتاب کے اعتبار سے محمد ابن یعقوب کلینی کی کتاب نمبر 1 ہے۔ خیر شیخ صدوق وہ جو دعائے امام زمانہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نے جو خط لکھا تھا حسین ابن روح کے تھرو، اور امام نے 2 بیٹوں کی بشارت دی تھی، ان میں ایک یہ اپنی کتاب جامع الاخبار میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں، جس کا ترجمہ فارسی میں بھی ہو چکا ہے، اردو میں بھی ہو چکا، اور ایک حصے کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا۔ وہ یہ نقل کر رہے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت، یعنی کون سی صبح؟ جو آنے والی مارننگ، فرائیڈے مارننگ، صبح کے وقت لوگ مسجد النبوی میں پہنچے، جو روٹین ٹائم ہوتا نماز شب کے آخری وقت میں مسجد النبوی میں لوگ آتے ہیں۔ دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو، پیغمبر اسلام رو رہے ہیں، اللہ کے رسول ابھی رات عشاء کی پریئر میں تو ہم آپ کے ساتھ تھے، یہ عشاء سے لے کر صبح تک یہ آدھی رات میں کیا چینج آ گیا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا تمہیں کیا پتا، تم تو اپنے بستروں پہ سو رہے تھے۔ روایت یہ میں نقل بالمعنی کر رہا ہوں، تم تو اپنے بستروں پہ سو رہے تھے، تمہیں کیا پتا کل تمام رات تمہارے مرحومین مدینے کے شہر میں آئے، اور ہر شب جمعہ ہر فیملی کے جتنے لوگ مر چکے ہوتے ہیں پروردگار ان کو پرمیشن دیتا کہ جاؤ اور جا کر اپنے رشتہ داروں سے اگر کوئی نیکی لا سکتے ہو تو لے کے آؤ۔ بھئی 6 دن جب قبر میں مردے کو عذاب مل رہا، کوڑے پڑ رہے ہیں، سانپ کاٹ رہے ہیں، گرز پڑ رہے ہیں، آگ جلا رہی، تو مردے فریاد بھی تو کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں کوئی چانس دے، پروردگارہ ہمیں کوئی طریقہ بتا کہ ہم اس سزا سے بچیں۔ تو ایک مرتبہ حکم ملتا ہے شب جمعہ جاؤ، آج تمہیں پرمیشن ملی، جاؤ اور جا کر اپنے زندہ رشتہ داروں کے دروازے پہ نوک کرو، اگر کوئی تمہارے حق میں نیکی کرنے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے، جتنی وہ نیکی کرے گا اس کے ریشو سے، اس کے پروپورشن سے تمہارا عذاب کم ہو جائے گا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کل ساری رات تمہارے مرحوم رشتہ داروں کی روحیں تمہارے مکانات کی چھتوں پہ آئیں، ہماری اور آپ کی آنکھیں، ہمارے اور آپ کے کان یہ سینس لیس ہیں، یہ روحوں کی بات نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، مگر پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر کے سینسز ہم سے کتنے بلند ہوتے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تمہاری روحیں آئیں، اور ہمارے بیٹے، اے ہمارے بھائی، اے ہماری بہن، اے ہمارے والدین، اے ہماری بیوی، اے ہمارے شوہر، یہ سارے جملے
के वास्ते हमारी कोई मदद करो। दौलत हमने जमा की है, नुकसान हमारी गर्दन पे आ गया, फायदा तुम उठा रहे हो, अब कुछ तो हमको दे दो, इसके बदले में कुछ तो हमें पहुंचा दो। अरे एक दिरहम हमको दे दो, हमारे नाम पे एक लिबास किसी फकीर को दे दो, हमारे नाम पर एक खाना किसी भूखे को खिला दो। तुम्हारा इतनी सी चैरिटी से नुकसान कुछ नहीं होगा, मगर हमें बड़ा फायदा मिल जाएगा, हम बहुत आराम में आएंगे। सारी रात तुम्हारी रूहें ये चीखती रहीं। तो ऐ मदीने के मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, अपने मरने वालों को भुलाओ नहीं, उनको गिफ्ट भेजते रहो, उनको हदिये भेजते रहो, उनको तोहफे भेजते रहो। ये गिफ्ट, ये तोहफे, ये हदिये क्या हैं? हमारी कोई भी नेकी जो हम मरने वाले के लिए कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो सूरह फातिहा भी एक रूटीन बना के रख दिया गया है। ऐलान हो गया सूरह फातिहा पढ़ें। किसी का जहन, यानी किसी की बात तो मैं नहीं करता, ऐसे ऐसे मुकद्दस मोमिनीन हैं, मगर एक बड़ी तादाद है कि बस रूटीन तरीके से अलहम्द पढ़ा और चले गए, इसका भी सवाब मिलेगा मरने वाले को। परवरदिगार के यहाँ कमी नहीं, लेकिन वही बात कि अगर एक चीज से हम बेनिफिट ले रहे हैं तो मोर बेनिफिट की जानिब क्यों ना जाएं, पूरी तवज्जो के साथ उस मरने वाले को याद करते हुए उसका हक अदा क्यों ना करें। और खुसूसन शब जुमा, आज तो आपके मकानात की छतों पे पैगंबर की हदीस की रोशनी में मरने वालों की रूहें आएंगी, सारी रात फरियाद करके जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता कि कल सुबह को जब ये रूहें वापस जाएंगी तो खाली हाथ जाएंगी, या हम उनको कुछ दे चुके होंगे, या हम उनको कुछ अता कर चुके होंगे, या हम उनका कुछ ख्याल करेंगे। अरे इस तरीके से तो अगर एक फकीर भी रोता हुआ हमारे कदमों से चिमट जाए, जो कभी हमारा दुश्मन रहा हो, तो दिरहम दो दिरहम इंसान उसके हवाले कर देता। यहाँ तो हमारी माँ आएगी, यहाँ तो हमारा बाप आएगा, यहाँ तो हमारे रिश्तेदार आएंगे, आज की सारी रात फरियाद करके जाएंगे। हमारे कान इस आवाज को नहीं सुन सकते, मगर हमारे लिए अपने कानों से इंपॉर्टेंट पैगंबर का जुमला है। जब पैगंबर कह रहे हैं तो हमें इतना यकीन है कि अपने कानों पर भी इतना यकीन ना होता। वो अल्लाह का रसूल कह रहा है कि सुनो, सारी रात तुम्हारे मुर्दे पुकारेंगे तो कोई गिफ्ट तो दो, कोई हदिया तो दो, कोई तोहफा तो दो। अब ये हदिया और तोहफे क्या हो सकते हैं, ये भी इंशाअल्लाह जो 4 या 5 मजलिसें रह गई इनमें इसकी कुछ डिटेल आएगी। मगर आज एक आखिरी बात क्यों ना बयान कर दूं। मैंने बिल्कुल इब्तिदाई रमजान में खासा वक्त मैंने आपका ले लिया है, इसके बाद भी मेरी भी मजलिस है, यहाँ आपकी मसरूफियत भी है, शब जुमा भी है, आमाल भी आपको ज्यादा करने हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक आखिरी बात बता दूं, इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू कल होगी, कि एक रमजान के शुरू में एक मसला आया था कि नमाज शब, यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुस्तहब नमाज इन इस्लाम, मगर उसके लेंथी तरीके की वजह से बहुत से लोग उसको छोड़ देते हैं। मैंने आपकी खिदमत में इसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका बयान किया था और वो शुरू में बयान हो गया। उसमें एक चीज का तस्करा रह गया था और वो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था कि किसी शब जुमा को उसका तस्करा करूंगा, और फिर वो शब जुमा जो आई तो ऐसे टॉपिक फैलते चले गए कि वो बात ना आ सकी। आज फिर मैं अपने टॉपिक पर हूं कि ये बहुत ही मशहूर जुमला कि नमाज शब में 40 मोमिनीन और मोमिनात के नाम भी लेना चाहिए। जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका है उसमें तो 40 मोमिनीन का तस्करा नहीं था। तो ये मैंने चाहा कि 2 चीजों का ख्याल कर दूं। एक तरफ ये कि नमाज शब इतनी लेंथी ना होने पाए कि लोग घबरा के उसको बिल्कुल ना पढ़ें, लेकिन दूसरी तरफ ये कि अगर रोजाना ना सही तो कम से कम हर शब जुमा, और अगर हर शब जुमा भी आपको डिफिकल्ट लग रहा तो कम से कम महीने में एक शब जुमा तो आप जरूर इस तरीके पे अमल करें कि नमाज शब की जो आखिरी रकत है, वो जो छठी नमाज, 2-2 रकत करके 5 नमाज है, जो आखिरी रकत है, जिसको नमाज वितर कहा जाता, और जिसके बारे में मैंने अर्ज किया था कि मराजे का फतवा ये कि शॉर्टेस्ट तरीका क्या है कि अल्लाह अकबर कहें, अलहम्द पढ़ें, आम कुनूत पढ़ें, रुकू करें, सिजदा करें, तशहुद और सलाम, नमाज कंप्लीट। मगर कम से कम हर शब जुमा या ये कि मंझ में एक शब जुमा आप वो 40 मोमिनीन वाले मसले पर भी अमल करें कि नमाज शब के अंदर जो नमाज वितर आखिरी रकत है उसमें अलहम्द के बाद क़ुल हुवल्लाह पढ़ लें, और फिर जो कुनूत पढ़ें तो वो एक ऑर्डिनरी नमाज का कुनूत चल जाएगा। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आप उसमें 40 मोमिनीन और मोमिनात के नाम ले ही लीजिए, इसलिए कि नमाज शब के इस आखिरी कुनूत में 40 मोमिनीन और मोमिनात के नाम लेना यह खुद एक अज्र और फजीलत है। और कोशिश ये करें कि मरहूम मोमिनीन और मोमिनात जितने आपको याद आ सकें याद आए और उनके नाम लीजिए। और आप देखेंगे कि अगर आप 40 की एक फेरिस्त बनाने जाएंगे तो कितने सारे अपने रिश्तेदार, कितने सारे अपने दोस्त, कितने सारे अपने बुजुर्ग, कितने सारे अपने ऐसे मोहसिन याद आएंगे
جو عام زندگی میں انسان کو یاد نہیں آتے. 40 کا فگر آپ کو کمپلیٹ کرنا. اگرچہ فقہ کا مسئلہ تو ہے کہ 40 میں زندہ بھی آ سکتے ہیں, مردہ بھی آ سکتے ہیں, مرد بھی آ سکتے ہیں, عورتیں بھی آ سکتی ہیں, رشتہ دار بھی آ سکتے ہیں, غیر بھی آ سکتے ہیں, بس مومن ہونا چاہیے. مومن یعنی 12 امامی شیعہ, غیر مومن کا نام نہیں آئے گا. 40 مومنین ہونا چاہیے. اچھا اگر 40 پورے نہ ہو تو 20, 25, 15 بھی آپ نام لے سکتے ہیں, لیکن جو فائدہ 40 میں ہے وہ کوئی اور ہی فائدہ, میکسیمم بینیفٹ. اب آپ, یہ تو اسلام نے اجازت دی, لیکن اب آپ کوشش یہ کریں کہ جتنے زیادہ مرحومین آپ کو یاد آئیں, کوشش کریں یاد کرنے کی. 40 کا فگر تو بہت چھوٹا لگتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی 40 تو بہت بڑا عدد ہے, ہم کو یاد ہی نہیں آتے. لیکن میں نے ایک مرتبہ کوشش کی تو 40 تو بہت چھوٹا لگنے لگا. عدد 100, 150, 200 پر پہنچ گیا. اس کے اندر مراجع بھی آ جاتے ہیں, اس میں علماء بھی آ جاتے ہیں, اس میں اصحاب معصومین بھی آ جاتے ہیں, اس میں شیعہ قوم کے تمام محسنین بھی آ جاتے ہیں, اور اپنے رشتہ دار تو آتے ہی. رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, بزرگ ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کی لائف پر زبردست امپیکٹ ڈالا ہے, کوئی بڑا احسان آپ کے اوپر کیا. اگر کبھی بیٹھ کے یاد کریں, ایسے کتنے ہی محسنین آپ کو یاد آ جائیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ کم سے کم ہر جمعرات کو, ورنہ ایٹ لیسٹ مہینے کی ایک جمعرات باندھ لیں, 9 چندی جمعرات, اس کی نماز شب میں ہم ان 40 مومنین اور مومنات کے نام لیں گے. مرحوم کے نام لیں تو کیا کہنا. اچھا اب آپ کے بمشکل تمام 10 منٹ لگیں گے, اور ویسے تو اس کے لیے عربی عبارت بھی ہے, اللہم اغفر لے سے پھر 40 کے نام. نہیں عربی یاد نہیں ہو رہی, اردو میں آپ نام لے سکتے ہیں. فتویٰ موجود ہے مراجع کہ پروردگارہ مغفرت فرما, یہ جملہ کہیے اور 40 کے نام لیں یا رشتہ لیں, جس کا چاہے رشتہ لیں, جس کا چاہے نام لیں, جس کی چاہے عرفیت لیں. آپ کے 10 منٹ لگیں گے. ایک شب جمعہ کی بات ہو رہی, مگر آپ کو معلوم ہے کہ اسی شب جمعہ ان تمام مرحومین کی قبریں ایک قسم کے خدائی تحفے اور ہدیے سے بھر جائیں. نور آ گیا ان کی قبروں میں, عذاب میں کمی آئی. اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی عذاب میں مبتلا, حیران ہو کر کہیں گے پروردگار یہ بیٹھے بٹھائے اتنی راحت, اتنا آرام کہاں سے آ گیا. جواب ملے گا آج فلاں مومن نے نماز شب میں تمہارا نام لے لیا. یہ نماز شب میں نام لینا تمہاری قبر کے اندر اتنی ٹھنڈک یا اتنی روشنی یا اتنا آرام پہنچا رہا. آپ کے 10 منٹ مرنے والے کے لیے قیامت تک ایک راحت و آرام کا ذریعہ بن سکتے ہیں. آپ ایک مرتبہ اس پہ عمل کیجئے, اور پھر وہ وعدہ تو یاد رکھیے کہ اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, آپ کے مرنے کے بعد اگر ساری دنیا بھول جائے گی تو خدا کہتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں میرے بندوں کو یاد رکھا, اس کے مرنے کے بعد اس کو میں یاد رکھوں گا. حدیث قدسی کا جملہ. تو کم سے کم یہ فائدہ تو آپ کو ملے گا کہ اگر کوئی نہ بیٹا, نہ بیٹی, نہ بیوی, نہ شوہر, کوئی بھی یاد نہ کرے, تو وہ جو آپ نے اپنی زندگی میں مرنے والوں کو یاد کیا, وہ نیکی 10 گنا ہو کر آپ کی قبر کے اندر آئے گی. اس کی بھی کچھ ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں آنے والی. تو اپنے مرحومین کو یاد کرنا, ان کا تذکرہ کرنا, ان کی یاد ذہن سے نہ نکلنے پائے, یہ ہر مومن کی بنیادی ذمہ داری ہے, یہ ہر مومن کا ایک بیسک فریضہ. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اپنے مرحومین کے لیے اسلام اتنا زور دے رہا, تو وہ کہ جو ساری انسانیت پر احسان کر کے گئے, وہ کہ جنہوں نے اسلام کو بچا لیا, وہ کہ جن کی شہادت ہمارے وجود کا سبب بنی, وہ کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کو, ہمارے عورتوں کی عزتوں کو, ہمارے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنے بھرے گھر کو قربان کر دیا, ان کا یاد کرنا اسلام میں کتنا امپورٹنٹ ہوگا, اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا, وہ فضیلت کی کون سی منزل ہوگی. اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب ایک عام مرنے والے کی یاد اسلام میں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو جو محسن اسلام ہے, جو فخر اسلام ہے, جسے ہم پوری کائنات کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ہے کوئی آدمی کہ جو ایسی شخصیت کو پیش کر سکے, اس کی یاد بنانا, اس کا تذکرہ کرتے رہنا, وہ کتنا اہم ہے, وہ کتنا ضروری ہے. اور اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم لوگ جو زمانی اور مکانی فاصلے پر ہیں, ہماری حالت یہ ہے کہ نام حسین آتا ہے اور دل ایک مرتبہ تڑپ اٹھتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, کلیجہ پاش ہونے لگتا. تو وہ بیویاں اور وہ بچے کہ جن کے شہیدوں کے لاشیں ان کے سامنے پڑے ہوں گے, ان کی کیا حالت ہوگی, ان کی کیا کیفیت ہوگی. اور ہم کس کو یاد کرنے جا رہے ہیں؟ ہم اس حسین مظلوم کو یاد کرنے جا رہے ہیں کہ جسے ہمارا کتنا خیال ہے. دیکھیے ہمارا ماتم, ہماری عزاداری, ہمارے آنسو کوئی حقیقت نہیں رکھتے ہیں حسین مظلوم کے ایک جملے کے سامنے, مولا
ایسا مہربان آقا اور مولا کس کو ملا ہوگا جسے اپنے ماننے والوں کا اتنا خیال کہ عاشور کے دن جب وہ وقت آ گیا جو عاشور کے پورے دن میں سب سے مشکل وقت تھا. میں کون ہوں کہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کروں کہ عاشور میں سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ کوئی مومن فیصلہ نہیں کر سکتا. عاشور تو وہ ہے کہ اس کا ایک ایک واقعہ دوسرے واقعے کی مثال بن رہا ہے. ارباب اعضاء کوئی آپ سے پوچھے کہ عاشور کے دن سب سے مشکل وقت کون سا تھا تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ قاسم کا جسم ٹکڑے ہو رہا ہے، یہ بھی کتنا مشکل وقت ہے. نہیں. اکبر کے کلیجے میں برچھی اتل رہی ہے، بڑا مشکل وقت ہے. نہیں. عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں، بڑا مشکل وقت ہے. لیکن نہیں. اصغر کے ننھے سے گلے میں اصغر کے وزن سے زیادہ وزنی تیر پیوست ہو رہا ہے. نہیں. ہم کیا فیصلہ کریں؟ ہمارے لیے تو ہر غم کائنات کا بڑا غم، مگر ہاں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ نے فیصلہ کر دیا ہے. کربلا کا ایک سید ذاکر رات کو خواب میں شہزادی کی آواز سنتا ہے، اے میرے بیٹے کے مصائب پڑھنے والے، جب کبھی میرے بیٹے کا ذکر کرنا تو میرے حسین کی رخصتی کا بیان ضرور پڑھنا. فاطمہ کے لیے سب سے مشکل موقع میرا لال جسے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے مقتل میں مرنے کے لیے جا رہا ہے. اور فاطمہ کیا پورا خاندان اہل بیت حسین کو گھیرے میں لے کے کھڑا ہو گیا. ہائے میرا مولا آخری رخصت کے لیے خیمے میں آیا اور سیدانیاں دیکھ رہی ہیں. ہر بی بی کے دل میں خیال ہوگا، ارے ام لیلہ سوچ رہی ہوں گی میں نے اپنا اکبر قربان کر دیا مگر میرے مولا کو مقتل میں جانا پڑ رہا ہے. قاسم کی ماں سوچ رہی ہوگی میرا لال ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مگر میرے مولا کو مقتل میں جانا پڑ رہا ہے. ہائے رباب خالی گود کو دیکھ کے سوچتی ہوگی میں نے ششماہا قربان کر دیا مگر میرے مولا کو جانا پڑ رہا ہے. اور حسین ایک مرتبہ ساری بیبیوں کو دیکھا اور پھر ایک ایک کر کے حسین سب کو سلام کر رہے ہیں. السلام علی زینب والسلام علی ام کلثوم. میرا سلام زینب و ام کلثوم پر. مولا یہ آپ نے بہنوں کو سلام کیا. پھر ایک مرتبہ حسین نے بیٹیوں کی طرف رخ کیا. السلام علی فاطمہ الکبریٰ، السلام علی سکینہ بیٹی کبریٰ، بیٹی سکینہ. حسین کا آخری سلام قبول کرو. پھر ایک مرتبہ اپنی ازواج کی جانب رخ کیا. ام لیلہ کو سلام کیا، رباب کو سلام کیا. پھر ایک مرتبہ السلام علی امی فضہ، فضہ کو سلام کیا. اور حسین کی نگاہ پڑی اصحاب کربلا، شہدائے کربلا کی بیوائیں کھڑی ہیں، شہدائے کربلا کی مائیں کھڑی ہیں. السلام علی اللہ قتل اولادہن وازواجہن فی نصرتی. میرا سلام ان بیویوں پر جن کے بیٹے اور شوہر میری مدد کرتے ہوئے مارے گئے. مولا نے سب کو سلام کر کے کہا زینب بہن اب میں سید سجاد کے پاس جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو. آئے سید سجاد کے پاس. ایک مرتبہ شانے کو ہلایا. ہائے میرا مولا سید سجاد بابا کو زخمی دیکھا، گھبرا کے کہا بابا آپ اتنے زخمی ہو گئے، میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟ سوال کر رہے ہیں. اور حسین کہتے ہیں بیٹا سجاد فقط اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں. ارباب اعضاء میرے مولا کو دیکھیے، بہنوں کو سلام، بیٹیوں کو سلام، ازواج کو سلام، شہدائے کربلا کی ماں کو سلام، شہدائے کربلا کی بیواؤں کو سلام. سجاد بیٹا جب واپس مدینے میں جانا اور میرا کوئی شیعہ ملے تو کہنا میرے شیعوں تم پر حسین کا آخری سلام ہو، تمہارے آقا نے تمہیں بھی آخری وقت میں یاد کیا. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. حال ہی میں پاکستان میں ہمارے ایک انتہائی مقدس عالم دین مولانا غلام شبیر کاظمی صاحب کا انتقال ہوا. اس شب جمعہ کی مناسبت سے ان کی اور تمام مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. پروردگارا میرے مولا حسین کے اس سلام آخر کا واسطہ جس عظیم مقصد کی خاطر حسین مظلوم نے یہ قربانیاں دی ہیں، ہمیں بھی اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما.
پروردگارہ ہمیں حسین مظلوم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان مصائب حسینی کا واسطہ تمام صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت کی جملہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما، اور پروردگارہ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔